السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 55 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون تم فرماؤ، تم ہمارے اوپر دو اچھی خوبیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو، اور ہم تم پر انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے، تو تم انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو پہنچنے والی مصیبتوں پر منافقوں کو ہونے والی خوشی کا ایک اور جواب دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منافقوں سے فرما دیں کہ اے منافقو، تم ہمارے اوپر دو اچھی خوبیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو کہ ہمیں یا تو فتح و غنیمت ملے گی یا شہادت و مغفرت، کیونکہ مسلمان جب جہاد میں جاتا ہے تو وہ اگر غالب ہو جب تو فتح و غنیمت اور اجر عظیم پاتا ہے، اور اگر راہ الہی میں مارا جائے تو اس کی شہادت حاصل ہوتی ہے جو اس کی اعلیٰ مراد ہے۔ اور ہم تم پر دو برائیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سابقہ امتوں کی طرح تمہیں بھی اپنی طرف سے عذاب دے کر ہلاک کر دے، یا ہمیں تم پر کامیابی و غلبہ عطا کر کے ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دے۔ اور جب یہ بات ہے تو تم ہمارے انجام کا انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے انجام کے منتظر ہیں۔ احادیث میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مسلمان کے بہت فضائل ہیں،
بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 2 احادیث ہم یہاں بیان کریں گے۔ نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے کہ جو میری راہ میں نکلے اور مجھ پر ایمان یا میرے رسولوں کی تصدیق ہی وہ سبب ہے جس نے اسے گھر سے نکالا ہو، تو میں اسے غنیمت کے ساتھ واپس بھیجوں گا یا جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص میرے راستے میں جہاد کے لیے اور صرف مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کی وجہ سے نکلتا ہو، تو میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اگر وہ شہید ہو گیا تو اس کو جنت میں داخل کروں گا یا اس کو اجر اور غنیمت کے ساتھ اس کے گھر لوٹاؤں گا۔ آیت نمبر 53 میں ارشاد ہے، تم فرماؤ کہ تم خوشدلی سے خرچ کرو یا ناگواری سے، بہر صورت تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان قوم ہو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت جد بن قیس منافق کے جواب میں نازل ہوئی، جس نے جہاد میں نہ جانے کی اجازت طلب کرنے کے ساتھ یہ کہا تھا کہ میں اپنے مال سے مدد کروں گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس منافق اور اس جیسے دوسرے منافقین سے فرما دے، تم خوشی سے دو یا ناخوشی سے تمہارا مال قبول نہ کیا جائے گا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ لیں گے، کیونکہ یہ دینا اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ یہ آیت اگرچہ خاص منافقوں کے بارے میں ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ چنانچہ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے خرچ نہ کرے بلکہ ریاکاری اور نام و نمود کی وجہ سے خرچ کرے تو وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرنے والے کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ بقرہ آیت نمبر 284 میں، اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کر دو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے، تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف پتھر کر چھوڑا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 54 میں ارشاد ہے، اور ان کے صدقات قبول کیے جانے سے یہ بات مانے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ نماز کی طرف سستی و کاہلی سے ہی آتے ہیں اور ناگواری سے ہی مال خرچ کرتے ہیں۔ منافقین کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مردود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور وہ سستی و کاہلی کے ساتھ نماز پڑھنے آتے ہیں، کیونکہ وہ نہ تو نماز پڑھنے پر ثواب کی امید رکھتے ہیں اور نہ ہی اسے چھوڑنے پر عذاب کا خوف رکھتے ہیں۔ یوں ہی جو کچھ وہ خیرات کرتے ہیں وہ بھی ناگواری سے کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی وہ ثواب کے قائل نہیں، صرف اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے خیرات کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ سستی سے نماز پڑھنا منافقوں کا طریقہ ہے، جبکہ مومن کے لیے تو نماز معراج ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، بلکہ بزرگان دین کی نماز کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ قبر میں بھی نماز پڑھنے کے متمنی تھے، جیسا کہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کو لحد میں اتارنے والے ایک شخص کا بیان ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اور میرے ساتھ ایک شخص حمید یا ان کے علاوہ کسی اور شخص نے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کو لحد میں اتارا۔ جب ہم نے مٹی برابر کر دی تو ایک جگہ سے تھوڑی مٹی ان کی قبر میں گر گئی، تو اچانک
میں نے دیکھا کہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ خبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھ والے شخص سے پوچھا کہ کیا آپ نے دیکھا؟ اس نے مجھے خاموش رہنے کا کہہ دیا۔ پھر جب ہم حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین سے فارغ ہوئے تو ان کی بیٹی کے پاس آ کر ان کے عمل کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے پوچھا آپ لوگوں نے کیا دیکھا؟ ہم نے جواب دیا وہ خبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ ان کی بیٹی نے کہا 50 سال سے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ساری رات نماز ادا فرماتے، جب سحری کا وقت ہوتا تو یہ دعا فرماتے اے اللہ عز و جل اگر تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو خبر میں نماز کی توفیق عطا کرے تو مجھے بھی عطا کر فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دل تنگ ہونا منافقوں کا طریقہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو خوش دلی سے خرچ کیا جائے۔ آیت نمبر 55 میں ارشاد ہے تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت و آرام دور کر دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکلے۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے لیکن اس سے مراد مسلمان ہیں، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ تم ان منافقوں کی مالداری اور اولاد پر یہ سوچ کر حیرت نہ کرو کہ جب یہ مردود ہیں تو انہیں اتنا مال کیوں ملا۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت و آرام دور کر دے، کہ محنت سے جمع کریں، مشقت سے اس کی حفاظت کریں اور حسرت چھوڑ کر مریں۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے کیا ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت و آرام دور کر دے۔ منافقوں پر مال کے ذریعے دنیاوی زندگی میں ڈالے جانے والے وبال کا کچھ ذکر اوپر ہوا، اس کا مزید وبال یہ پڑے گا کہ مال خرچ کرنے کے معاملے میں ان کا دل تنگ ہوگا اور وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا پسند نہ کریں گے، جبکہ اولاد کے ذریعے ان پر دنیا میں یہ وبال آئے گا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں طرح طرح کی مشقتوں میں پڑیں گے، ان کے کھانے پینے اور لباس وغیرہ کا انتظام کرنے میں پریشانیوں کا سامنا کریں گے، اور وہ مر جائیں تو یہ ان کی جدائی پر انتہائی رنج و غم میں مبتلا ہوں گے، اور جب یہ مریں گے تو ان کی روح کفر کی حالت میں نکلے گی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں شدید عذاب دے گا۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال اور اولاد کی وجہ سے جس محنت و مشقت، تکلیف اور رنج و غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں کافر اور مسلمان دونوں شریک ہیں، تو پھر دونوں کی محنت و مشقت میں فرق کیا ہے کہ ایک جیسی محنت و مشقت ایک کے حق میں عذاب ہو اور دوسرے کے حق میں نہ ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مال اور اولاد کے معاملے میں اگرچہ مسلمان اور کافر دونوں کو ایک طرح کی محنت و مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن مسلمان چونکہ ان مشقتوں پر صبر کرتا ہے اور اس پر آخرت میں اسے ثواب ملے گا، اس لیے یہ اس کے حق میں عذاب نہیں، جبکہ کافر چونکہ آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا اس لیے اس کے حق میں یہ مشقتیں عذاب ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو کافروں کی مالی اور افرادی قوت پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا دنیاوی عذاب ہے۔ نیز کافروں کے مال و دولت کی کثرت سے دھوکہ نہ کھانے کا حکم اور بھی کئی جگہوں پر دیا گیا ہے، جیسے ایک مقام پر ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 196 اور 197 میں، اے مخاطب کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا سورۃ مومن میں، اللہ کی آیتوں میں کافر ہی جھگڑا کرتے ہیں، تو اے سننے والے
ان کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا تجھے دھوکہ نہ دے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو مال اور اولاد اللہ تعالیٰ سے غافل کرے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے مال کی کثرت اور اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت و اطاعت سے انتہائی غافل ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مالدار کی جان بڑی مصیبت سے نکلتی ہے اور اسے دگنی تکلیف ہوتی ہے، ایک تو دنیا سے جانے اور دوسری مال چھوڑنے کی، جبکہ مومن کی جان آسانی سے نکلتی ہے کہ وہ اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔